وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا بالشتاء تنزل فیہ البرکہ ویطول فیہ اللیل للقیام ویقصر فیہ النہار للصیام۔ موسم سرما کو خوش آمدید، سردی کا موسم آ رہا ہے، ویلکم، خوش آمدید، اس کو استقبال کر رہے ہیں، کہا یہ بہترین موسم آ رہا ہے، کیوں؟ تنزل فیہ البرکہ، کہتے تھے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یطول اللیل، رات لمبی ہو جاتی ہے، للقیام، تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، ویقصر فیہ النہار، اور اس موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، للصیام، روزے رکھنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے کہ زمانہ، وقت ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، سال بھی ایک حالت پر بھی نہیں رہتا ہے، سال میں مختلف موسم آتے رہتے ہیں، موسموں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ یہ موسموں کی جو تبدیلی ہے، گرمی کا موسم ختم ہوا، پھر ٹھنڈی کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے۔ ان موسموں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہیں، حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ موسموں کی تبدیلی ہمیں بہت کچھ یاد بھی دلاتی ہے، نصیحت بھی کرتی ہے، عبرت بھی پیش کرتی ہے۔ سردیوں کا آنا یا گرمیوں کا آنا شرعی اعتبار سے، دین کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا ہے۔ سخت گرمی بھی ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور سخت سردی بھی ہمیں جہنم کی اور وہاں کی سردی کی سزا کی یاد دلاتی۔ انہا تذکرہ، یہ ہے نصیحت، یہ عبرت، یہ درس اور سبق۔ اسی لیے سردی کا موسم آنا ہے، شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لہا بنفسین، پروردگار میرے ایک حصے کو دوسرے حصے نے کھا لیا۔ تو رب نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، بخاری شریف کی روایت ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس لینے کی گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، فہو اشد ما تجدونہ من الحر و اشد ما تجدونہ من الزمہریر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو سخت گرمی تمہیں محسوس ہوتی ہے نا، تو وہ گرمی میں جہنم سانس لیتی ہے، اس کا اثر ہے، اور جو سخت سردی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم ہی کا ایک حصہ ہے، زمہریر۔ اس لیے کہ جہنم اللہ کے عذاب کی، اللہ کی سزا کی جگہ، جیل خانہ ہے، اور جیل میں مختلف سزاؤں کے مختلف سیکشن ہوتے ہیں، الگ الگ جگہیں ہوتی ہے۔ تو جہنم میں بھی جہنمیوں کے لیے جو سزائیں ہیں وہ گرمی کی بھی ہے اور سخت سردی کی بھی ہے۔ تو زمہریر قرآن میں آیا ہے، لفظ آیا استعمال ہوا ہے
تو سخت سردی بھی یہ زمہریر کا حصہ ہے، اس کا اثر ہے جہنم کی اس سانس لینے کا۔ تو یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ایک اور یہ ہے کہ بندہ اکتا نہ جائے۔ آپ اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں، رات ہے، دن میں بھی آپ دن کے کئی حصے ہیں، ٹھنڈا ہے، پھر گرم ہے، پھر زیادہ گرم ہے، پھر اور ٹھنڈک آ جاتی ہے، اسی طرح پھر رات آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ بندہ ایک طرح کی زندگی سے اکتا نہ جائے۔ دن آتا ہے، پھر دن کے بعد انسان کے لیے رات آتی ہے، تھوڑا سکون پاتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، نیند لیتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے موسموں کی تبدیلی میں، وقت کی تبدیلی میں، کہ بندہ ہر حال میں، ہر موسم میں اللہ کا فرما بردار بنے اور اللہ کی عبادت کرے۔ ورنہ بعض لوگ سردی میں تو کریں گے کہ آرام رہتا ہے، روزے رکھیں گے، جب گرمی میں آئے گا تو نہیں رکھیں گے، یا ایک ہی طرح کا موسم ہوتا تو عبادت میں وہ لذت نہیں رہتی۔ اب موسموں کی تبدیلی ہے تو بندے کے اندر عبودیت کا، بندگی کا جذبہ ہے کہ چاہے کیسا بھی موسم ہو، گرمی ہو، سردی ہو، موسم بارہ ہو، برسات کا موسم ہو، خریف کا موسم ہو، پتجھڑ کا موسم ہو، ہمیں ہر طرح کے موسم میں اللہ کی عبادت کی لذت اور اللہ کی عبادت کا سرور اور اللہ کی عبادت کی چاشنی اور حلاوت محسوس کرنی ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف جب سردی کا موسم شروع ہوتا تھا نا تو خوشی محسوس کرتے تھے، خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کان السلف یستبشرون بقدوم الشتاء، موسم سرما کے آمد پر، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اس کو غنیمتاً باردہ سمجھتے تھے۔ غنیمتاً باردہ، ٹھنڈی غنیمت، حدیث میں آیا اس کے لیے لفظ آیا، اس کو غنیمت سمجھتے تھے۔ وَيَسْتَغِلُّونَهُ فِي الطَّاعَةِ وَالْقُرْبَاتِ، اور اس موسم کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے میں، اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا بالشتاء تنزل فیہ البرکہ ویطول فیہ اللیل للقیام ویقصر فیہ النہار للصیام۔ موسم سرما کو خوش آمدید، سردی کا موسم آ رہا ہے، ویلکم، خوش آمدید، اس کو استقبال کر رہے ہیں۔ کہا یہ بہترین موسم آ رہا ہے، کیوں؟ تنزل فیہ البرکہ، کہتے تھے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یطول اللیل، رات لمبی ہو جاتی ہے، للقیام، تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، ویقصر فیہ النہار، اور اس موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، للصیام، روزے رکھنے کے لیے۔ روزہ رکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے، اور یہ روزے فرض کا نہیں کہہ رہے ہیں، نفلی روزوں کا کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نفلی روزے رکھیں گے، محسوس نہیں ہوتے ہیں، تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے اور ان کی مجلس میں جو بیٹھا کرتے تھے ان سے کہ الا ادلکم علی الغنیمۃ الباردہ، کیا میں تمہیں ٹھنڈی غنیمت، آسان غنیمت نہ بتاؤں؟ غنیمت وہ مال جو دشمن سے لڑائی کی بات، دشمن کو شکست ہو جائے، ہار ہو جائے، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جائے اور ساز و سامان چھوڑ کے جائے نا، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ تو ٹھنڈی غنیمت، آسان غنیمت، جس میں کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں اور کوئی زیادہ محنت نہیں، ایسی غنیمت بتاؤ؟ تو شاگردوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ تو کہا الصیام فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزے رکھنا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، آسان غنیمت ہے۔ روزہ رکھتا ہے آدمی، محسوس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کا زمانہ پایا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے نعم ندمان المؤمن الشتاء، مومن کا بہترین ساتھی موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے لیلہ طویل یقومہ ونہار قصیر یصومہ، یہ بہترین ساتھی یا مومن کا بہترین زمانہ سردی کا موسم اس لیے ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے تو مومن آرام بھی خوب کرے گا،
نیند کا اپنا حصہ بھی پا لے گا اور پورا کر لے گا، پھر اس کے بعد رات کو اٹھے گا بھی، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تہجد پڑھے گا، اور سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے، روزہ نہیں لگتا ہے، فیصومہ، تو یہ روزہ رکھے گا۔ اس لیے یہ بہترین زمانہ مومن کے لیے ہے، یا بہترین ساتھی ہے مومن کے لیے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ان کی نصیحت آموز جملے، نصیحت والی باتیں بڑی مختصر ہیں، لیکن دل کو لگتی ہے، دل کو چھوتی ہے، اور انسان کے دل میں عمل کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک والاسلام نقی فلا تدنسہ بآثامک۔ اے انسان، اے مومن، اے مسلم، رات بہت لمبی ہے، یہ رات سردی کی بہت لمبی ہے، اپنی نیند کے ذریعے سے اس کو چھوٹا مت کرو، اور اسلام بہت صاف ستھرا ہے، بہت پاکیزہ ہے، اپنے گناہوں کے ذریعے سے اسے گندا نہ کرو۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ اسلاف کے واقعات، یعنی صحابہ کے، تابعین کے، اللہ کے نیک بندوں کے، عبادت گزاروں کے واقعات سنا رہا ہوں۔ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ تو بہت اللہ کے نیک بندے تھے اور بہت پہلے زمانے کے تھے، نہیں، اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے۔ بھائی سردی جس طرح ان کی زندگی میں آتی تھی، ہماری زندگی میں بھی آ رہی ہے، اور کوئی ٹائم کا فرق ہو ایسا بھی نہیں ہے، جتنا دن ان کو ملتا تھا اتنا ہمیں بھی مل رہا ہے، جتنی رات ان کو ملتی تھی ہمیں بھی مل رہی ہے، وہی زمانہ ہے، وہی موسم ہے، وہی راتیں ہیں اور وہی دن ہیں، وہی یہ موسموں کی تبدیلی ہے اور یہ کائنات میں کے حالات کی تبدیلی ہے، ان کو ملی تھی، ہم بھی ملی ہے۔ وہ جب کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اللہ کے نیک بندوں ہو، وہ انسان ہیں، ہمارے جیسے ان کے جذبات تھے، ہمارے جیسے ان کے تقاضے تھے، ان کی خواہشات تھی، ان کی زندگی کی ضروریات تھی، اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو عبادات میں بھی لگایا کرتے تھے اور ایسے موسموں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کو غنیمت سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ وہ ایسے موسموں کے چھوٹ جانے پر روتے تھے کہ اب ایسے موسم ہمیں نہیں ملیں گے، ہم نیکیاں نہیں کر پائیں گے، ہم اعمال صالح انجام نہیں دے پائیں گے، ہمیں رات کو اٹھنا اب نصیب نہیں ہوگا، ہمیں گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو وہ رونے لگے، موت سے پہلے رونے لگے۔ وہاں جو آس پاس بیٹھے تھے لوگ، رشتہ دار، متعلقین، دوست و احباب، انہوں نے کہا کہ اتجزؤ عند الموت، موت کے وقت رو رہے ہو، یعنی بے چینی ہے تمہیں، موت کی وجہ سے رو رہے ہو، موت سے گھبرا رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو، اس لیے رو رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ لیس من الموت اجزع، موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، ولکنی ابکی علی ظمأ الحواجر وقیام لیل الشتاء، میں موت کی وجہ سے نہیں رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ تمہارا ساتھ اب چھوٹ جائے گا، عزیز قریبوں سے میں دور ہو جاؤں گا، میں دنیا کے مال اور دنیا کے محلات اور دنیا کی کوٹھیوں اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی چیزوں کے چھوٹ جانے پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سامنے نیکی کے، خیر کے، اچھائی کے، بھلائی کے، عبادت کے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، میں ان دروازوں میں داخل ہوتا تھا، وہ نیکی کے کام کرتا تھا، اب میں ان سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور دو چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا خاص طور پر، وَلَكِنِّي أَبْكِي عَلَى ظَمَئِ الْحَوَاجِرِ وَقِيَامِ لَيْلِ الشِّتَاءِ، رو اس لیے رہا ہوں سخت گرمی کے موسم میں جب لو کے تھپیڑے چلتے ہیں اور روزے دار کو اس وقت محسوس ہوتا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور روزہ لگتا ہے، اس وقت ایک پکے سچے مومن کو جو لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے پیاسا رہ رہا ہوں، اس گرمی کے موسم میں پیاسا رہنے کا موقع مجھے نہیں ملے گا، اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ وقیام لیل الشتاء، سردی کے موسم میں
جب راتیں لمبی ہو جاتی ہے اور مومن بندہ جلدی آرام کر کے سو کر کے اپنی نیند کا بھی، راحت کا بھی، آرام کا حصہ پورا کرتا ہے، اپنے جسم کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اور پھر آخر رات میں آنکھ کھل جاتی ہے اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، اس وقت قیام کرتا ہے، سردی کے موسم کا قیام اور اس تہجد کی نماز مجھ سے چھوٹ جائے گی، اب میں آگے نہیں کر سکوں گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اسی لیے یہ سب لوگ کیوں کہتے تھے؟ عبادت کی لذت انہیں محسوس ہوتی تھی، اور عبادت کی لذت ہے ہی ایسی۔ آج دنیا کی چیزوں کی لذت اور ان کا ٹیسٹ ہمیں محسوس ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، کپڑا اچھے سے اچھا لاتے ہیں، ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، کھانے کی چیزیں کھاتے ہیں لذت محسوس ہوتی ہے، پینے کی چیزیں بہترین قسم کی پیتے ہیں، مشروبات ڈرنک جو پینے کی چیزیں ہیں وہ ہم پیتے ہیں، لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن عبادت کی لذت سے ہم معروم ہیں تو عبادت چھوٹ جاتی ہے تو کچھ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی لذیذ چیز ہم سے چھوٹ گئی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ لذت عبادت میں ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ تیری عبادتوں میں ہمیں لذت عطا فرما، حلاوت عطا فرما، مٹھاس عطا فرما، کہ جب کریں تو دل سکون محسوس ہو، دل کے اندر سکون محسوس ہو، اور ایک طرح کی مٹھاس محسوس ہو، اور جب چھوٹ جائے تو تلخی محسوس ہو اور ایک طرح کی تکلیف محسوس ہو۔ حضرت ابن وہب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کل ملذوذ انما لہ لذۃ واحدہ، جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، جن کا ذائقہ چکھا جاتا ہے، ان کی ایک ہی مرتبہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ بہترین قسم کا کھانا بنا ہے، آپ کھائیں گے ایک مرتبہ اس کا ٹیسٹ محسوس ہوگا، بہترین پینے کی چیز ہے، آپ پیئیں گے اس کی لذت محسوس ہو گئی، ختم، دوبارہ وہ لذت اس کی اسی پانی کی جو پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، اس کھانے کی جو پیٹ کے اندر چلا گیا، آپ لذت محسوس نہیں کر سکیں گے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے الا العبادہ، ہر لذت والی چیز کی لذت ایک ہی مرتبہ محسوس ہوتی ہے، ہاں عبادت کی لذت اور عبادت کی مٹھاس، عبادت کا ٹیسٹ آپ کو 3 موقعوں پر محسوس ہوتا ہے۔ ایک فرمایا کرتے تھے اذا کنت فیہا، جب تم عبادت میں مشغول ہوتے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہو نا، جس وقت کر رہے ہوتے ہو اس وقت لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اذا تذکرتہا، بعد میں کسی زمانے میں وہ عبادت تمہیں یاد آئے گی، جب اس عبادت کو یاد کرو گے، اس کا تذکرہ ہوگا، تب اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور اذا اعطیت ثوابہا یا اجرہا، تیسرے موقع پر جب اس عبادت کا اجر اور ثواب اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جائے گا، تب بھی تمہیں ایک لذت محسوس ہوگی۔ 3 موقعوں پر عبادت کی لذت یا 3 بار عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اسی لیے جیتے تھے، اسی لیے زندگی بسر کرتے تھے کہ یہ موسم آ رہے ہیں، ہمیں ان میں لمبی عبادت کرنے کا، لمبی نماز پڑھنے کا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا موقع ملے گا۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کی ایک بات، ان کا کوٹ سے یا جملہ منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے لولا ثلاث، اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، ما بالیت ان اکون یعصوبا، پھر میں پرواہ نہیں کرتا کہ میں مکھی بنوں، شہد، یعصوب شہد کی مکھی یا شہد کی مکھیوں کے سردار کو کہتے ہیں، میں مکھی بنوں یا کوئی اور مخلوق بنوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر 3 چیزیں نہ ہوتی۔ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ومأ الحواجر وطول لیل الشتاء ولذت التہجد بکتاب اللہ۔ 3 چیزیں نہ ہوتی، پہلی چیز سخت گرمی کے موسم میں پیاسا رہنا یعنی روزے کی حالت میں پیاسا رہنا۔ دوسری چیز فرمایا طول لیل الشتاء، سردی کے موسم میں راتیں لمبی ملتی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور مناجات کرنے اور رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، خوب موقع ملتا ہے۔ اور تیسرا اللہ کی کتاب کو تہجد میں، رات کے آخری پہر میں سحری کے وقت
کھڑے ہو کر پڑھنے کی لذت یا قرآن کی تلاوت کی لذت تہجد میں یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں مکھی ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتا. اللہ نے انسان بنایا ہے اور یہ 3 موقع مجھے دیے ہیں. یہ 3 بہترین پسندیدہ چیزیں ہیں میری. تو اس میں خاص طور پر کیا آ رہا ہے؟ جتنی بھی یہ اقوال، جتنی بھی یہ باتیں اعمال نقل کیا میں نے اسلاف کے بزرگان دین کے، ان میں ایک آتا ہے قیام اللیل، رات میں کھڑے ہونا، رات میں قیام کرنا، تہجد پڑھنا، اور اس کا موقع آسانی کے ساتھ ہمیں سردیوں کے موسم میں مل جاتا ہے. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مومن کی عزت ہے، یہ مومن کا شرف، یہ مومن کے اکرام کی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے اللہ جس کو توفیق دے اس کے لیے آسان ہے، اور اللہ کی طرف سے جسے توفیق نہ ملے وہ اس سے بڑھ کر اور محرومی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. جس طرح گرمی کا موسم یا گرمی کی راتیں جاتی ہیں نا، ہماری سردی کی راتیں بھی اسی طرح چلی جاتی. نہ سردیوں میں ہم اس وقت اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نہ گرمیوں میں اٹھتے ہیں. ہاں رمضان میں ایک طرح کا ماحول ہوتا ہے تو ضرور اٹھنا ہو جاتا ہے، ورنہ باقی رات میں یہ سب توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ سے اس کی توفیق مانگنا چاہیے. یہ ایک مومن کے لیے عزت کی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے فرشتوں کے سردار، اور کہا یا محمد عش ما شئت فإنک میت. محمد جب تک زندہ رہو زندگی گزارو، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. اے محمد جس سے چاہو محبت کرو، جسے چاہو محبوب رکھو، لیکن ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اس سے الگ ہونا ہے. وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. اور اے محمد جو چاہو عمل کرو، اس عمل کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. یہ جملے حدیث میں نہیں ہے، یہ چونکہ من یعمل مثقال ذرہ قرآن میں آیا ہے. اگر اچھا کا عمل کرو گے تو بدلہ ملے گا اچھا، اور اگر برا کرو گے تو سزا ملے گی. لیکن جو کچھ عمل کرو گے، اور حضور کے ذریعے سے تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے، امت کو سنایا جا رہا ہے، جو عمل کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. اور اے محمد یہ بات اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ مومن کا شرف، مومن کی بلندی، مومن کا اکرام یہ اس کو رات میں اس کے کھڑے ہونے میں، قیام اللیل میں، تہجد کے وقت اٹھنے میں. اور مومن کی عزت استغناء عن الناس، لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے. جتنا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، جتنا اللہ سے مانگے گا اسے عزت ملے گی. اور جتنا لوگوں سے بے نیاز رہے گا، لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں رہے گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، نہ اس کی عزت باقی رہے گی، وہ عزت دار بنے گا. اے محمد یہ جان لو. تو اس میں ایک خاص چیز کیا بتائی مومن کے لیے شرف اور عزت کی چیز؟ قیامہ باللیل، رات میں قیام کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور وہ ہمیں سردی کے موسم میں آسانی کے ساتھ میسر آ جاتا ہے. اسی لیے عبید ابن نمیر ایک اللہ کے نیک بندے تھے، وہ کہا کرتے تھے اذا جاء الشتاء یقول، جب سردی کا موسم آتا تھا تو کہا کرتے تھے یا اہل القرآن طال لیلکم لقراءتکم فقرؤوا. اے قرآن پڑھنے والو تمہاری رات اب لمبی ہو گئی ہے، لہذا اس کا فائدہ اٹھاؤ اور قرآن پڑھو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، تہجد کے وقت اور فجر کے ٹائم قرآن پڑھنے میں اللہ کی خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے خصوصی طور پر اس وقت حاضر ہوتے، لہذا قرآن پڑھو. وقصر النہار لصیامکم فصوموا. اور سردی کا موسم آنے کی وجہ سے اے لوگو، اے مؤمنو، تمہارا دن چھوٹا ہو گیا ہے، لہذا روزے رکھو. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. کہا کرتے تھے جزأت اللیل 3 اجزاء، رات کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ثلثا اصلی، پوری رات کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے آپ گھنٹے شمار کر لیجئے فجر کے وقت تک، اور پھر اس کے بعد ان کے 3 حصے بنائیے. تو ابو ہریرہ رات کے 3 حصے بناتے تھے. 1/3 رات میں میں نماز پڑھتا ہوں،
وثلثا انام، ایک تہائی رات میں میں آرام کرتا ہوں، نیند لیتا ہوں، جسم کا تقاضا پورا کرتا ہوں، وثلثا اذکر فیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد کرتا ہوں، مذاکرہ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے حدیثوں میں سب سے زیادہ جس صحابی کا نام آتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کا آتا ہے۔ وقت کو غنیمت سمجھا، رات کو ایک حصہ رات کا اس کے لیے مخصوص کیا۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں دینے والے ہیں۔ موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، راتیں لمبی ہوں گی، نیت کریں گے، ارادے کریں گے، اللہ آسان فرما دے گا۔ نیت ہی نہیں کریں، کچھ چاہیں گے نہیں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ پھر جس طرح گرمی کی راتیں گزرتی ہے، ہمارے لیے سردی کی راتیں بھی اسی طرح گزرتی ہے۔ پھر سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے لیے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے، چونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے، ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پانی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گرم میسر نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اب اس وقت وضو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جہاں پانی گرم کا جو ہے انتظام ہے، وہاں بھی بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے بعض چیزوں کی وجہ سے کہ پانی کسی دن گرم نہیں ہے تو بہت مشکل لگتا ہے، اب آدمی جلدی جلدی وضو کر رہا ہے ٹھنڈک کے ڈر کی وجہ سے، حالانکہ اس موقع پر بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے لوگو کیا میں تمہیں وہ اعمال، وہ کام نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے سب سے پہلا عمل جو بتایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا۔ اور یہ عام طور پر سردی میں ہوتا ہے، گرمی میں بھی کہیں کہیں پانی گرم ہوتا ہے تو وہاں بھی ہوتا ہے، آدمی جلدی جلدی وضو کرتا ہے، لیکن عام طور پر سردی میں ہوتا ہے اگر پانی گرم کا انتظام نہیں ہے، کبھی نہ ہو سکا تو آدمی سردی سے بچنے کے لیے جلدی جلدی وضو کرتا ہو اور اعضاء یا اعضاء کے کچھ حصے اجزاء جو ہے خشک رہ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پہلا کام ہے اچھی طریقے سے وضو کرنا ناگواری اور ناپسندیدگی کے باوجود۔ دوسرا کہا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، زیادہ چل کے آنا۔ سردی کے موسم میں عشاء میں آنا مشکل ہوتا ہے، زیادہ سردی ہو، فجر میں آنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بندہ ہمت کر لے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تیسرا فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جو گناہوں کو مٹاتا ہے اور اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سردی کا موسم آ رہا ہے، ہم راتوں کو اٹھنے کا بھی معمول بنائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آسان کر دے گا۔ دوسرا سردی کے دنوں میں روزے رکھیں۔ اگر آپ پر قضا روزے ہیں، رمضان کے چھوٹ گئے ہیں تو اب اچھا موقع ہے قضا روزے رکھ لیں۔ قضا روزے نہیں ہیں، نفلی روزوں کا معمول بنا لیں۔ روزانہ نہیں رکھ سکتے تو صوم داؤدی رکھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ داؤدی روزے کون سے ہیں؟ تو حضرت داؤد کا معمول بتایا کہ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اس سے زیادہ تکان محسوس نہیں ہوتی ہے۔ صوم داؤدی نہیں رکھ سکتے ہیں تو 2 دن روزہ رکھ لیں، ہفتے میں اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ پیر اور جمعرات کو نہیں رکھ سکتے تو کم از کم مہینے میں 3 دن رکھ لیں، ایام 20 جس کو حدیث میں کہا گیا ہے، جو چاندنی راتیں ہوتی ہے 13، 14، 15 یہ تاریخوں میں، ان میں روزہ رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں روزہ ہمیشہ رکھا، صرف سردی میں نہیں، پورے سال ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، آپ کا معمول تھا۔ اگر یہ ہم اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نزدیکی حاصل ہوگی، دین کی عظمت پیدا ہوگی اور ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہوگا اور عبادتوں میں ٹیسٹ جسے کہتے ہیں نا، لذت محسوس ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔